اللہ پاک نشانی بیان فرما رہا ہے مومن کی، مسلمان کی، اوصاف بیان وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَيُقِيمُ کا بیان بھی کل ہو چکا، آج وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک بار اس کا ترجمہ کر لیں۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلی توجہ طلب بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے اندر ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف مال کو اللہ کی راہ میں دینا یہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولنا ذرا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ذرا توجہ کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جمع کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے تو آپ کو اور مجھے صرف اللہ نے مال نہیں دیا، صرف رزق، اور بھی بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ نے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اب جو کچھ میں چند چیزیں گنواتا ہوں آپ کو سامنے۔ ایک ہے مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ 1 درہم دو گے تو 10 درہم ملیں گے دنیا میں، اور 70 آخرت میں بھی ملیں گے۔ 70 کہاں ملیں گے؟ اور یہ پکا عقیدہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیں، کسی دن آزما کے دیکھیں۔ 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں دنیا کے اندر کتنے ملیں گے جی؟ بھولنا ذرا، کتنے؟ اور صحابہ کرام اس کا پریکٹیکل کرتے رہتے تھے، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا زندگی بھر۔ ہماری عورتیں ہیں، ان کا حق ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لا دیں، یہ چاہیے۔ پورے وثوق کے ساتھ حدیث میں اور مختلف سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت سیدہ نے ایک بار بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے یہ لا کر دیں، سوائے ایک موقع کے۔ سوائے وہ موقع کون سا ہے کہ جب آپ بیمار ہو جاتی ہیں، آپ کو بخار ہوتا ہے، تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں، اور پوچھنا چاہیے اپنی، ہم سب کے پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ اگر زوجہ بیمار ہو گئی اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو سمجھا ہو کہ عورت نے ہماری خدمت کرنی ہے، اس نے ہمیں روٹیاں پکا کر دینی ہے، اس نے سالن پکانا ہے، اس نے ہمارے میل بھرے کپڑے بھی دھونے، سارا کچھ کرنا ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا، اوپر سے دبا کر رکھنا ہے اور گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی گالی گلوچ کرنا، اس پر ظلم کرنا کیا ہے؟ یہ جو وہ روٹیاں پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، یہ سارا کچھ، اس پر کوئی چیز بھی قرآن میں نہیں لکھی ہوئی کہ اس نے نکاح کے بدلے میں جو ہماری زوجیت میں وہ آ گئی تو یہ کرے گی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ کچھ بھی، یہ اضافی چیزیں معاشرے نے ڈالی ہوئی ہیں۔ کیا کیا ہوا ہے معاشرے میں؟ یہ چلو وہ کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے سے مراد 2 اگلے اور 2 پچھلے۔ فرمایا یہ مرد کی کیفیت ہے، یہ موٹر یا سائیکل، اس دور میں سائیکل ہوتے تھے یا جیسے سواری ہوتی تھی، اس کے مثال دے دی گئی۔ ہاں جی، ایک وہ لطیفہ کوئی لکھ رہا تھا فیس بک پہ، وہ کہتا میاں اور بیوی گاڑی وہ سنگار کسی اور کے لیے نہیں کر سکتی، وہ آپ کے لیے کرے گی۔ یعنی آپ سے مراد جو شوہر ہوگا اس کے لیے کرے گی، وہ نہائے گی، دھوئے گی، خوشبو لگائے گی، جو کچھ کرے گی، صرف اس نے آپ کو کہ اللہ نے بنایا کس لیے، اس کو کام کرنے کے نہیں بنایا، مرد کی تسکین کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے۔ ہاں جی، دنیا کے اندر جنت جو ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ نیک بیوی کیا ہوتی ہے؟
تو اگر ہم یہ بھی میرا یہ کام نہیں کیا تو انہیں میرے کپڑے استری نہیں کیے یہ کہ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ محبت جیسے میں نے ابھی کہا نا وہ مل کے جل کے یہ ہوتا ہے، چلو باہر کے کام مرد کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کے ذمہ رکھا ہے کہ وہ رزق کما کر لائے، اس کا نان نفقہ جو ہے وہ اس کو دے گا، تو عورت کیا کرتی، گھر میں اس نے اکیلے ہی ہونا ہوتا ہے، تو اب کیا ہے وہ اس کے کیا کرے گی، ایک تو اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، کیا کرے گی، اس کی حفاظت کرے گی، دوسرا یہ ہے کہ بس اخلاقی طور پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں کی خدمت بھی کرے، باپ کی خدمت بھی کرے، یہ اس پر حق نہیں ہے، اگر وہ کرے تو اسے جنت ملے گی، جیسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی نا پیچھے، یاد رکھ لیں جو سسر ہوتا ہے وہ بھی باپ ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹی دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا بھی جگرا دیکھیں جس نے بیٹا دیا ہے، آپ کی بیٹی کو کیا دیا ہے، تو سارے یہ رشتے مل کر چلتے ہوتے ہیں، اگر ہم ایسے ہی کر لیں بھی نہیں یہ ہمارے ہی حق ہیں کسی اور کے نہیں، تو یہ کیا ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ تو میں کرنا یہ چاہتا تھا، سمجھانا آپ کو یہ بات چاہتا ہوں کہ اللہ پاک و حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی ڈیمانڈ سوائے ایک موقع پر کہ جب بیمار ہوئیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ اے جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے لخت جگر مصطفیٰ، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آپ اتنی کمزور ہو گئی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو بارے میں آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ کھانا چاہتی ہیں، میں آپ کو لا کر دوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے بڑا مجبور کیا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے، تو انہوں نے آخر کار حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا دل رکھنے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر انار مل جائے تو وہ لے آئے، انار مل جائے تو، بات یہ ہے کہ موسم ہی انار کا نہیں تھا، ہمارے ہاں تو اب سٹور ہوتا ہے اور پورا سال ہی چلتا رہتا ہے، وہ تو موسم ہوتا تھا، موسم میں ملتا ہے، اس کے علاوہ ملتا، اور بہت سارے پھل ہیں اب تو باہر سے ہی آتے ہیں وہاں پر، وہاں تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہاں تو وہ پتھریلا علاقہ ہے، کہیں پہ ریتلا علاقہ ہے، تو اس طرح زرخیز زمین نہیں ہے، وہ تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے جس کے بدلے میں وہاں پر ثمرات اور اس کے چیزیں، لیکن پھل کا ملنا اس طرح کی مارکیٹ نہیں تھی، وہ بڑا مشکل تھا، کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ تلاش میں نکلے، بڑی تلاش کرنے کے بعد آپ کو ایک جگہ سے انار ملا، کیا ملا، اور یاد رکھ لیں انار کھانا میرے آقا کی سنت ہے، انار کا ذکر قرآن میں آیا ہے، قرآن پاک، جنت میں جو آپ کو ملنا ہے طرح طرح کے اللہ پاک پھل، ان میں انار کی بڑی اہمیت، نخل اور رمان، ایک کھجور کیا اور دوسرا رمان کیا، کیسے، انار، اور یہ بھی فرمایا گیا 100 بیماریوں کا علاج جو ہے وہ انار کے اندر ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ انار اگر آپ بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ نہ ہو آپ کو اکٹھا اٹھا لیں اور گلا خراب ہو جائے اور پھر آ جائیں میں نے انار کھایا تھا، آپ تو اس کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ ایک انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جس کو جنت کا فیض ملا ہوتا ہے، جنت کا، تو بہرحال جی آپ لینے چلے گئے، وہ انار مل گیا، لا رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں جو ڈیمانڈ کی تھی لخت جگر رسول صلی اللہ صاحب زادی جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مجھے مل گیا، جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص جو تھا بیمار پڑا ہوا تھا، بڑی حالت اس کی نازک تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آوازیں لگا رہا تھا، کس کو آوازیں لگا رہا تھا، اللہ کو، بخار بڑا تیز ہے اس کو، آپ قریب ہو گئے، اس کا حال چال پوچھا اور پھر فرمانے لگے کہ میں کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کچھ آپ کو لا کر دے سکتا ہوں، کچھ کھانے کو دل کر رہا ہو، انہوں نے کہا جی اور تو کچھ نہیں کر رہا، بس انار دے دینا کہیں سے لا کر، میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ سیدہ نے انوار جو ہے انار کو پسند کیا ہے، مانگا ہے، لیکن یہ بیمار پر اس نے بھی مانگا ہے، اب میں کیا کروں، دونوں کو سامنے رکھا، دونوں کو کہا کہ بڑی محبت ہے سیدہ سے اور وہ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اظہار کرنا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ حضور کے جو گھر والے ہیں، حضور کے جو اہل بیت ہیں، وہ اپنا کھانا بھی اٹھا کر یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو دے دیتے ہیں، یتیم الطعام علی حبہ یتیما، ہاں جی قرآن پاک کی ہے تو سورہ دہر کی، تو کہنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ، میں جا کے انہیں عرض کر دوں گا، یا تو دوسرا حاصل کر لوں گا،
چلو یہ تو اس جو ہے نا یہ مسکین پڑا ہوا بیمار پڑا اس کو دے دوں، تو وہ انار ان کو دے دیا۔ انار جو تھا اس نے کھایا، دعا دی۔ سیدہ کی حالت یہ تھی کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا، بہت زیادہ بخار تھا۔ جب آپ واپس تشریف اور دوسرا انار نہیں ملا، واپس آئے، دروازے پر دستک دی تو انہوں نے آواز دی، اندر سے سیدہ نے آواز دی کہ اے مولا کائنات، اے اخی الرسول، ٹھہر جائیں، میں آ کر دروازہ کھولتی۔ وہ جن سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کمزوری کی حالت میں، نکاہت کی حالت میں، خود اٹھ کر آئی، دیکھا تو چہرہ کیا تھا، شاش بشاش تھا، بیماری ختم ہو گئی تھی، اور دیکھا کہ یہ کیا ہوا، فرمایا اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ پاک نے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ انار تو مل گیا تھا، لیکن یہ مسئلہ جو ہے سب پیش آ گیا، ایک سامنے اس طرح سارا مسئلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت اچھا کیا، اپنے اوپر دوسرے کو کیا دی؟ تو ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، ہم تو دوسرے کو، پٹرول جو ہے ایک عام چیز ہے نا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، پٹرول ڈلوانے کی گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے آپ کے پاس، پیچھے سے دوسرا آئے گا، وہ اندر سے نام، اس سے بھی وہ کوشش کرے گا بھی اس کو ذرا پیچھے کر دو۔ ہمارے اندر اثار دام کی تو چیز ہے ہی کوئی، ہم تو صرف تقریروں میں رہ گئی ہے، وہ جو کل جو عرض کی تھی فلسفہ رہ گیا، وہی بات ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو وقت دے رہے ہیں، کتنے ہیں جو سنتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، بس یہی ہے کہ وہ بات گزر گئی، آگے چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کر کے ہمیں ایمان جو ہے اس کی تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اتنے میں مسکراتے ہوئے، ودھا کا مکھڑا واللیل کے زلفے، علم نشرہ کا سینہ، ماذا کا کجل، ید اللہ کے ہاتھوں والے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، انہوں نے ایک تشت میں رکھ کر حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا یہ 10 انار، کتنے انار ہیں؟ فرمایا یہ جنت سے تحفہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ، جا کر سیدہ کائنات اور مولا علی کے گھر پہنچا دو۔ اور سلمان کو اجازت دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مہربانی ہو جائے ایک مجھے بھی عطا ہو جائے، تو وہ ہے ہی سراپا عطا، آقا کی زبان پر لا آتا ہی نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا سلمان ایک تم بھی لے لو۔ اب وہ تشت پر رومال ڈالا ہوا ہے اور لا کر مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں لائے، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا، فرمایا یہ انار حضور نے بھیجے ہیں۔ کس نے بھیجے؟ انہوں نے تک گنے 1 2 3 9 تک، 9 انار تھے۔ فرمایا یہ میرے نہیں، یہ میرے۔ فرمایا کیسے حضور نے بھیجے تو آپ کے ہیں؟ کہا اگر میرے ہوتے تو پھر 10 ہوتے، پھر کتنے ہوتے؟ وہ شروع کہاں سے بات کی تھی؟ 1 2 کتنے ملتے؟ میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ فرمایا 10 ہی تھے، ایک کی اجازت میں نے حضور سے لے لی تھی، میں نے حضور، کیونکہ مالک تو حضور ہے نا، تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ اتنے میں حضور بھی آئے اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے علی، تو نے جو احسان کیا ہے نا، پتہ ہے وہ کون تھا جس کو انار دیکھ رہا ہے حضور؟ مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا جس سے انار ملا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، اللہ نے جنت سے انار بھیجا تھا، اور جس کو دیکھ رہے ہو وہ کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن ایک پریکٹیکل کروایا اللہ پاک نے تجھے آزمانے کے لیے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے کر جاتے ہیں یا اثار کرتے ہیں میری بارگاہ میں۔ فرمایا وہ جو بیمار پڑا ہوا تھا وہ بیمار نہیں تھا، وہ بھی فرشتہ تھا۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بھی کرواتا ہے نا، وہ دیہاتی بن کر بھی فرشتہ آ جاتا ہے۔ نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ وہ واقعہ نہیں سنا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا پورا مال، بھیڑ بھی ہیں، بکریاں، ریوڑ، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو وہاں ایک فرشتہ آتا ہے، اس نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، چادر ہی کہتے ہیں نا، لنگی وغیرہ، اور اوپر وہ جناب تحمد، ہاں جی، اور وہ کرتا پہنا ہوا، اور کان پر کرتے اللہ اللہ، یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے عاشق تھے، کس کے تھے؟ اللہ ہمیں بھی وہ قطرہ، وہ ذرہ عطا فرما دے۔ تو دوڑ کر آئے، کہا کس نے لیا ہے میرے اللہ کا نام؟ کون ہے جس نے ابھی پکارا ہے میرے اللہ کا نام؟ تو آگے فرشتہ تھا اور وہ بشری شکل میں آیا تھا، اس پر پردے ڈال دیے تھے، اگرچہ آپ نبی تھے سب جان، لیکن بعد اوقات ایسا ہوتا ہے، صرف آزمانے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا اس لیے پہلے بہت ساری باتوں میں آزمایا۔ کیا کیا؟ تو فرمایا اجنبی تو نے میرے اللہ کا نام لیا؟ کہا ہاں میں نے لیا۔ کہنے لگے ذرا ایک بار پھر سنا دو مجھے اللہ کا نام، حالانکہ خود بھی پڑھ سکتے تھے،
لیکن دوسروں سے یار کا نام سن کر زیادہ لذت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ بھی آواز تھی فرشتے کی۔ وہ دیہاتی کو کہا کہ دوبارہ سنا دو، تو وہ کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی طرف سے خود ہی لیا تھا، اب اگر تیرے کہنے پر لوں تو آپ کیا دیں گے؟ آپ کہنے لگے آپ حضرت سیدنا ابراہیم آپ کیا لیں گے؟ فرمایا ایسے کرتے ہیں، میرے پاس جتنا ریوڑ ہے، جتنا مارکیٹ ہے، اس حضرت ابراہیم علیہ بہت مال تھا آپ کے پاس، کہا وہ آدھا تیرا ہو گیا، آدھا یہ بکریاں بھی، ریوڑ، بینس، جو کچھ اس میں ہے وہ سارا آدھا تیرا ہو گیا۔ اس نے پھر کہا اللہ، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے دوبارہ اور اس کو آدھے بکریاں، ریوڑ جو تھا وہ دے دیا، جب وہ جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی، کہا اجنبی ذرا بات تو سنتا جا، میری بات سن کے اب کیا کہنا ہے؟ کہا ایک بار اللہ کا نام ذرا پھر سنا دو پلیز، پھر سنا دو۔ اس نے کہا پہلے تو آدھا مال دیا، اب کیا کرو گے؟ کہ یار مال کی بات کرتے ہو، مال سارا ہی لے لینا، بس ایک بار اللہ سنا دو، ایک بار اللہ جو ہے اس کی کہو کہ اللہ۔ تو جب اس نے کہا اللہ، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، وہی طاری ہو گیا آپ پر، اور پھر جب ہوش میں آئے سارا مال دے دیا۔ جب وہ لے جانے لگے نا، اب ہاتھ میں چھڑی ہے، دیہاتی شخص بنا ہوا ہے، وہ چروایا بکریوں کا چروایا بنا ہوا ہے، فرشتہ ہے کیا فرشتہ، وہ لے جانے لگا نا، پیچھے سے آواز دی، کہا اجنبی کف، رک جا، کہا اب کیا ہے، اب کیا بچا ہے، اب کیوں بلایا مجھے؟ کہنے لگے یار ایک بار پھر مجھے اللہ کا نام سنا دو، ایک بار پھر سنا دو۔ کہا ابراہیم اب تو بچا ہی کچھ نہیں، جو ریوڑ تھا سارا کچھ مجھے دے دیا ہے یہاں پر، اب تو تیرے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا دو گے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ابھی تو مال دیا نا، ریوڑ بکریاں سب کوئی دیا، میں تو بچ گیا ہوں نا۔ اجنبی ایسا کرتے ہیں، تو ایک بار اللہ کا نام سنا دے، مجھے چروایا ساتھ رکھ لینا، تو مجھے اللہ اللہ سناتے رہنا، میں تیری بکریاں تیرا ریوڑ چڑھاتا رہوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے، میں بتانا یہ چاہتا تھا، اصل میں فرشتہ بھیج کر بھی اللہ پاک آزماتا ہے۔ کبھی کبھی دروازوں پر فرشتے آتے ہیں، طالب علموں کی صورت میں آتے ہیں، مدرسوں میں مانگنے کے لیے، اس طرح ذہنی ترغیب دینے کے لیے۔ حضور کی بارگاہ میں کتنی بار جبریل میں آئے انسانی شکل میں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے ہوتے تو کس کے 10 ہوتے؟ تو سرکار ہے فرمایا اللہ نے آزمایا ہے تجھے، وہ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں میرا میرا میرا، نہیں کچھ میرا، نہیں کچھ میرا۔ جنہوں نے کہا میرا، میں جنہوں نے اختیار کر لی مر گئے، وہ جنہوں نے کہا ہمارا کچھ نہیں مولا تیرا ہے سب کچھ، وہ بچ گئے، انہیں بقا مل گئی۔ موت ہے اس کی جو مولا سے دور ہو جائے۔ تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم ہو گئی، نشانی آ گئی۔ آگے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے سے۔ اب یہ صرف مال کی بات نہیں، عقل اللہ نے دی ہے تو اس کو بھی خرچ کرنا ہے، علم دیا ہے تو پھر بھی کیا کرنا ہے، آپ کو کچھ اللہ پاک نے عطا کر دیا ہے، کسی کو سکھا دینا بھی صدقہ ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کسی کو سوار کر دینا صدقہ، راستہ بتا دینا کیا ہے۔ تو جو بھی اللہ، ایک ہم سمجھتے رزق، ہم سمجھتے کہ وہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں کماتے، نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب رزق ہے۔ رزق کا لغوی معنی کیا ہے پتہ آپ کو؟ حصہ۔ کیا؟ وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے مقدر میں عقل بھی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ حصہ ہے، اس میں سے خیرات کرنا۔ سرکار نے فرمایا ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی۔ ایک تو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو، کتنا حصہ جی؟ بولے نا، اگر صاحب نصاب ہو گئے۔ ایک جسم کی زکوٰۃ ہے، کیا ہے جسم کی زکوٰۃ؟ روزہ ہے۔ کیا ہے؟ عقل کی بھی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، میں سبق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ میرا ہے۔ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا ہے، یہ میری چیز ہے، میری دکانیں۔ کئی لوگ تو بھائی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد میری ہے۔ کئی جگہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، تھوڑے دن پہلے یہاں کی پتہ چلا جی وہ لڑائی ہو گئی، کس بات پہ لڑائی کرنا؟ میری مسجد ہے۔ وہ اللہ کے بندے تیری کہاں سے؟ اللہ کی ہے، شکر کر، اس نے ہم سے توفیق یہ بخشی ہے۔ ہاں جی، اس نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ اگر کوئی مسجد کا دیکھیں، جو بھی اس کو عہدہ ملا ہوا ہے، نیک نیتی سے کرے گا، قیامت کے دن تاج ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ نبیوں کی صف میں ٹھہرایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، انہیں 2 شانیں آتے، ایک تو وہ امام تھے، کیا تھے؟ اور دوسرا وہ مؤذن بھی تھے۔
اذان بھی دی، انہوں نے حج کی اذان دی، پھر صفائی بھی کی، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ وَيُطَهِّرُ الْبَيْتِ، قرآن کہتا ہے میرے گھر کو صاف کریں، کس لیے؟ اللہ کے ان لوگوں جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اصل میں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا، جب ہمارا ہے نہیں تو پھر ہم اتراتے کیوں پھرتے؟ کل آخری بات، کل ایک میں نے فیس بک پہ دیکھا، کوئی انڈیا کی بہت بڑی گلوکارہ ہے، لتا کے کچھ نام اس کا بتا رہے تھے، اتنی اس کے پاس گاڑیاں، اتنا مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن پڑی ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹر انتظار کر رہے ہیں اس کا، اس کی روح کس وقت نکلتی ہے۔ گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اتنی بیمار ہے، اتنی بیمار ہے، کہتے سر کے بال کینسر ہوگی، سر کے بال اتر گئے، ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، اتنا اللہ نے دیا، اتنا دیا، لیکن کیا ہے؟ یہ سارا کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو یہ سارا کچھ ساتھ جائے گا۔ یہ سارا کچھ کیسے ساتھ جائے گا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، قبر میں بھی کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں آخری کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارا کچھ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے سے جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ بولنا ذرا، ایمان والوں کی نشانی، جن کا وہ ذکر ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا۔ تو یہ انعام اب آپ میں اور میں بہت چھوٹے ہیں، بہت پیچھے ہیں، لیکن ہے تو صف تو وہی ہے نا، لائن تو وہی ہے نا، ہے تو مسلمان نا۔ ہمارے اندر بھی سوچ تو یہ پیدا ہونی چاہیے نا کہ ہم بھی اللہ نے جو دیا ہے ہمیں اس سے اس کی راہ میں ضرور خرچ کریں، وہ عقل ہو، علم ہو، جو چیز ہو اس کو خرچ کریں تاکہ اللہ اس پر مزید